بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند جو ملک کی آزادی کی لڑائی لڑنے والی اہم جماعتوں میں سے ایک ہے، جس نے آزادی کی لڑائی لڑی اور آزادی کے بعد ملک کے جتنے مسائل ہیں ان پر اپنی نظر رکھتی ہے، اور اس وقت بھی ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب ملک اور ملت کے تمام مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے اوقاف کے سلسلے میں جو ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی قیمتی جائیدادوں کو بڑی قربانیوں کے بعد ملک میں وقف کیا تھا، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادیں، مساجد، مقابر، قبرستان، مدرسے، یہ سب جو ہے قائم ہے۔ لیکن کافی دنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری ہماری جائیدادیں وقف بورڈ جو ہے جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے وقف ایکٹ بنایا گیا، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے، اس میں مختلف امینڈمنٹ ہوئے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری جائیدادیں جو ہے وقف بورڈ حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔ تو جمعیت علماء ہند کو پھر سے فکر مندی ہوئی، اور جمعیت علماء ہند نے مرکزی سطح پر اس شعبے کو، اوقاف کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی۔ الحمدللہ اس کی مختلف میٹنگیں ہوئیں، اور آج بھی جو جمعیت علماء ہند نے مرکزی کمیٹی بنائی ہے اس میں ہمارے سب ذمہ دار حضرات اور مدعو خصوصی حضرات شریک ہوئے، خاص طور پر ہمارے صدیق اللہ چودھری صاحب جو مجلس عاملہ کے ہمارے رکن ہیں اور جمعیت علماء بنگال کے صدر محترم ہیں، اور وہاں کی منسٹری میں کیبنٹ منسٹر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے صدر محترم حافظ شبیر صاحب اور بھائی صابر صاحب جو ہے اس کے یہاں کے میزبان ہیں۔ ان کی میزبانی میں آج یہاں پر میٹنگ ہوئی۔ الحمدللہ تمام مسائل پر غور خوض ہوا، اور غور خوض کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہاں کی تجاویز کو، بہت ساری تجاویز آئی ہیں، اس کو جو ہے مرکزی جمعیت علماء ہند کی عاملہ کو پیش کیا جائے گا، صدر محترم کو پیش کیا جائے گا۔ اسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ حیدرآباد کے اندر ایک پورے ملک گیر پیمانے پر ایک اجلاس کیا جائے گا اور اس کی میٹنگ کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ فروری کے آخر میں جو ہے اسی سال میں جو ہے فروری کے آخر میں ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی تاریخ لینے کے بعد وہ منعقد کی جائے گی، جس میں پورے ملک کے دانشوروں کو، مختلف جماعت کے لوگوں کو، وکلوں کا، سابق ججز جو ہیں ان کو اور افسران کو بلا کر اوقاف کے لیے ہم اور کیا کارروائی کریں اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اجلاس عام اجلاس ہوگا یہاں پر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ حیدرآباد کے اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تقریباً 2.5-3 گھنٹہ مسلسل موقوفہ جائیداد کی حفاظت اور واگزاری کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ دراصل ہماری جماعت جمعیت علماء ہند کے ملک جو صدر محترم ہے مولانا محمود اسد مدنی صاحب، انہوں نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ اوقاف کو بچانے کے لیے ملک گیر کوئی تحریک ہونی چاہیے، چلانی چاہیے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے بھائی صابر صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، اور صدر محترم پیر شبیر صاحب، حاجی ہارون صاحب، یہاں ہمارے سورت کے میر صاحب اور بھی لوگ حضرات یہاں موجود ہیں۔ 1954 میں وقف ایکٹ بنا، پھر چلتے چلتے 95 میں نرسمہا راؤ نے ایک نیا ایکٹ بنایا، اور وہ چلتے چلتے 2013 میں پھر سے 12 امینڈمنٹ ہوا۔ اب اس میں قانون کے باوجود اوقاف کی جائیداد میں بہت خرد برد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی جائیداد ہے،
ملی جائیداد ہے، سماجی جائیداد ہے، مذہبی جائیداد ہے۔ جمعیت علماء ہند تاریخ ساز جماعت ہے۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ مرقدہ نے اوقاف کے بارے میں ورکروں کو توجہ دیتے تھے۔ اسی جگہ پر ہمارے صدر محترم نے بھی ایک نیا راستہ کھلنا چاہیے، لوگوں کو بیدار بنایا۔ اب یہاں طے ہوا کہ ملک کے گیر پیمانے پر انشاءاللہ یہاں نمائندہ اجلاس ہوگا۔ اس مسئلے میں کھل کر بات کرنے والے، سمجھ دینے والے، راستہ بتانے والے حضرات یہاں جمع انشاءاللہ ہوں گے۔ تاریخ دلی سے طے ہوگی، صدر محترم اس کو فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اوقاف اوقاف ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، وقف ہے، یا کوئی قبر ہے تو قبر ہی ہے، اس کا کریکٹر چینج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ جو پریشان ہے اوقاف میں اس پریشانی کو کیسے دور کریں، اور ملک کے لوگوں کو کیسے بتائیں کہ کیا آپ کا کام ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مثبت پہلو میں جمعیت علماء ہند برابر کام کرتی ہے، یہ بھی گٹھن ملک کام ہے، مثبت پہلو کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ میٹنگ ہوئی، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ نتیجے تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، ملک میں میسیج جائے گا، ہم لوگ بھی جاگیں، قوم کی بھی جگائیں، اور حکمراں طبقہ کے پاس بھی اپنی داستان اور اپنی پریشانی کو ظاہر کریں۔ وقف بورڈ ہر جگہ ہے، اس سے کام لینا ہے، بات بتانی ہے، اور موقوفہ جائیداد کو کوئی اگر کھیل تماشا سمجھے تو یہ کافی تکلیف کی بات ہے۔ دوسری کی زمین پر قبضہ ہم نہیں جمانا چاہتے، لیکن اپنی زمین کو کوئی چھیننا چاہے یا چھین لے یا قبضہ کر لے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ حاجی ہارون صاحب کی صدارت میں وہ کمیٹی کے کنونر ہیں، ہم لوگ سب بیٹھے، امید ہے انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ ملکی طور پر ہم صابر صاحب سے کہیں گے، دو چار جملہ کہہ کے یہ بات ختم۔ رحیم، جمعیت علماء ہند کی جانب سے مرکزی اوقاف کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے کنوینر صاحب حاجی ہارون صاحب اور مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب اور مولانا ارشد میر صاحب اور ریاست صدر حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب، اور ان کے علاوہ کئی ذمہ داران یہاں موجود تھے۔ آج جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس میں وقف کانفرنس کے سلسلے میں تاریخ طے کرنا تھا، اور بھی مسائل پر گفتگو تھی۔ تو یہاں ریاستی سطح پر یہ جو پروگرام کیا گیا حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی صدارت میں اور حاجی ہارون صاحب کے کنوینرشپ میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا انشاءاللہ فروری کے لاسٹ میں یہاں نیشنل وقف کانفرنس کرنے کا ارادہ ہم لوگوں کا ہے، اور سارے مکتب فکر کے لوگوں کو اور ساری جماعتوں کے ذمہ داروں کو جمع کر کر وقف کے مسئلے پر آواز اٹھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ انشاءاللہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس انشاءاللہ کرنا طے کیا گیا ہے، کیونکہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو قوم کے پاس اتنا بڑا سرمایہ اور اتنی بڑی جائیداد ہو، اور وہ قوم جو ہے معاشی طور پر پیچھے ہے، اور جو قوم کے پاس ان کے بڑوں نے جائیدادوں کو وقف کر کے گیا ہو، اس کی حفاظت کرنے کا شعور نہ ہو، تو پھر مسائل آئندہ کے لیے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ چاہتے ہیں جمعیت علماء ہند کی جانب سے کہ پورے ملک میں شعور بیداری آئے اور وقف پراپرٹیز کے بارے میں لوگوں کے سامنے بات پیش کی جائے، کیونکہ جتنی جائیدادیں دوسری جتنے قوموں کے پاس ہے وہ اپنا تحفظ کرتی ہے، 1 انچ زمین جانے نہیں دیتی،
اور ہماری قوم کے پاس میں اتنی بڑی جائیدادیں ہیں اور ہم فکر نہیں کرنے کی وجہ سے سب لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں. تو اس کو تحفظ کیسے کیا جائے اس کا، اور اس کے آمدنی سے مسلمانوں کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک کوشش ہے، اور الحمدللہ صدر صاحب کی ہمت سے ہم لوگوں نے یہاں تلنگانہ میں نیشنل وقف کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا ہے. انشاءاللہ فروری کی آخری تاریخ میں کیا جائے گا. آج جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ اس جیسے اہم مسئلے پر جمع ہو کر ان لوگوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں IAS IPS اور ریٹائر آفیسرز بھی موجود تھے الحمدللہ، جس سے ہم لوگ ڈسکشن کیے. کچھ وکلا حضرات بھی تھے. الحمدللہ سب کا ساتھ لے کر اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ.